الیکشن کمیشن نے 5 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی نے کرونا کے باعث وقت مانگا جو دیا گیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کرائے تو الیکشن کمیشن شفافیت پر سوالات اٹھائے اور دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ آسما شیرازی جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے میں جوائن کر رہی ہیں۔ آسما، یہ فیصلہ آ گیا ہے، بلہ واپس لے لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس سب؟ جی، بہت مشکلات میں اضافہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور عین انتخابات سے کچھ دن قبل الیکشن سمبل کا لیا جانا یا انتخابی نشان کا لیا جانا بہرحال ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور خاص کر کے ایک سیاسی جماعت کے لیے جس کا بہت زیادہ بھروسہ جو تھا وہ ان کے اپنے انتخابی نشان کے اوپر تھا، اور انتخابات میں اب کچھ ہی دن رہ گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ایک سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی ایک خطرناک فیصلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے جو پارٹی الیکشنز ہیں وہ بھی کالعدم قرار دیے جا چکے ہیں، سمبل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب جتنے بھی امیدوار میدان میں ہیں وہ سب کے سب اب آزاد الیکشن کے طور پر، یعنی آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملی تھی، جب بہت سارے پھر جو ان کے اپنے لوگ تھے وہ پھر جیپ کے نشان کے اوپر بھی بعد میں جو ہے وہ ان کو الاٹ کیا گیا تھا، اور وہ پی ایم ایل این سے باہر نکل کے، یعنی ان کو چھوڑ کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال بہت عجیب ہے، لیکن آج جو پورا دن پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی رہی، یہ جو سماعت تھی یہ بہت دلچسپ بھی رہی، اور یہ سماعت جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت انفارمیٹیو بھی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کام کرتی ہیں، ان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، ان کے اندر جمہوریت کا تصور کیا ہے۔ انفارچونیٹلی اس بار پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جس طرح سے اس سیاسی جماعت کا، یعنی آج بلے کے نشان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ نے احتساب کیا ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ایسا ہی جو ہے وہ ان کا احتساب کریں گے، اور ان کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں نام نہاد الیکشن ان کو بھی اسی طرح سے ایکسپوز کریں گے۔ باقی جو فیصلہ ہے وہ اپ ہولڈ کیا گیا پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور کالعدم قرار دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ یہ دلچسپ امر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2021 میں ان کے ڈیو تھے یہ انتخابات، جو کہ پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا تھے، مگر وہ انتخابات نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ چیلنج ہوئے، کانسٹیٹیوشن بھی بدلا گیا، نئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب انتخابات ہوئے تو وہ بھی پورا عمل نہیں ہو سکا۔ اور اس سے زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آج علی ظفر صاحب بھی اور دیگر جو بھی وکلاء تھے، باوجود اس کے کہ علی ظفر صاحب نے بہت اسٹرانگ اس میں ریمارکس دیے، لیکن وہ کنونس نہیں کر سکے عدالت کو۔ اور دیکھیے اسی لیے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 3-0 کا فیصلہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کے اندر تینوں ججوں نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر جو ہے وہ احتساب یا الیکشن یا انتخاب کا جو عمل ہے اس کو صحیح طریقے سے آگے نہیں لے جا سکی، یہاں تک کہ ایک مرحلے کے اوپر اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پٹیشنر ہیں اس پورے کیس کے، ان سے بھی ان کے لیے بھی جب پوچھا گیا کہ ان کو سسپینڈ کرنے کا، ان کو نکالنے کا، ان کو معطل کرنے کا کوئی کاغذ اگر موجود ہے تو پارٹی وہ بھی پروڈیوس نہیں کر سکی۔ تو ظاہر ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کو بائی دا بک چلنا ہوتا ہے۔ یہ لائیو پروسیڈنگز تھیں جو کہ پاکستان کے عوام نے بھی دیکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کرائسس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا ہو گیا، وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے اس کے اوپر ان کو آنا تھا، اور بقول رؤوف حسن صاحب کو میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک ایگریمنٹ جو تھا وہ ہو چکا تھا، اور یہ ایگریمنٹ نظریاتی کے ساتھ ہوا تھا جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کے بقول وہ ایگریمنٹ موجود ہے، لیکن ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو بیٹسمین والا ایک نشان تھا اس کے لیے بھی وہ بھی فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی۔ اس میں دو بڑے اہم سوالات ابھرتے ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو پتا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے یا الیکشن کمیشن پہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل سے ایک نیریٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ الیکشن کمیشن ان کو بلے سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور پہلے دن سے یہ بات تحریک انصاف کے حلقوں میں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، اور جو بندوبست کیا گیا وہ اتنا کمزور تھا اور بغیر کسی اعلان کے تھا